آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جیسے آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شہری جو ہوتا ہے وہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے علیزے کو باہر پارک میں، اور دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے شہری اس سے محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن کچھ معاملات خراب بھی ہوتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے ایک دوسرے کے پاس ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہری جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ مجھے تم سے اتنی محبت میں تمہیں ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ علیزے کہتی کہ اتنے بڑے بڑے دعوے جو ہوتے ہیں انسان کو کبھی کبھی مروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں مرواتے۔ بعد میں علیزے جو ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، شہری جو ہوتا ہے نا وہ اس سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی پیار اور محبت سے بیٹھا ہوتا ہے اور خلوص دل سے اس کی چاہت کر رہا ہوتا ہے۔ تو علیزے جو ہوتی ہے نا وہ بھی اس کو اچھا رسپانس دے رہی ہوتی ہے، وہ بھی اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ کیونکہ دوسری طرف رمزہ جو ہوتی ہے نا اس نے بھی سر کھانا لیا ہوتا ہے، وہ بھی ان لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی ان کی محبت کی داستان ختم ہوگی تو پھر کسی کی باری آئے گی نا خود۔ تو ابھی رمزہ جو ہوتی ہے بار بار کال کر رہی ہوتی ہے۔ کال اس لیے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک رسم ہوتی ہے کہ صبح صبح ناشتہ لے کے جایا جاتا ہے، یعنی کہ جس دن شادی ہوتی ہے اس رات کے بعد اگلے دن صبح صبح ناشتہ لے کر جایا جاتا ہے۔ عام گھروں میں یہ روٹین ہوتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس طرح کا نہیں چاہتے۔ رمزہ کی امی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رمزہ نے ضد پکڑی ہوتی ہے کہ امی جان جانا ہے تو بس جانا ہے، میں نے آپ کو بس کہہ دیا ہے نا، تو مجھے بار بار جو ہے نا وہ آپ ڈس اپوائنٹ مت کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی چلو بھائی تمہاری مرضی، ہم تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو تمہیں منع کیا ہے لیکن تم جو ہے وہ منع نہیں ہو رہے۔ تو بعد میں پہلے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میں اتنی دفعہ سمجھا رہا ہوں کہ ابھی جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی، تو یہ پھر وہ کالز پہ کال کیے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شہری کو اس بات کا غصہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف علیزے کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بھی ریڈی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بھی جانا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی ریڈی ہوتا ہے بیچارہ۔ تو وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹی جان کوئی بات نہیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر باپ ہوتا ہے نا، باپ نے تسلی تو دینی ہوتی ہے۔ اس کا والد علیزے کا فون کر کے علیزے کے سسر سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، ٹھیک ہے، فون کیوں نہیں اٹھا رہے۔ ہم جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، ناشتہ لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ ابھی ہماری کال نہیں اٹینڈ کر رہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ اچھا کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف علیزہ جو ہوتی ہے نا وہ جب بتاتی ہے ناشتے کے بارے میں تو آگے سے شہری جو ہوتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے ہم ناشتہ باہر کرنے جائیں گے، ٹھیک ہے، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ علیزہ جو ہوتی ہے شہری کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شہری جو ہوتا ہے وہ رکنا نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ بس ناشتہ باہر جا کروں گا تو پھر باہر جا کر ہی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے میں نے تمہیں سمجھایا۔ رمزہ جو ہوتی ہے نا وہ ضد پہ اڑی ہوتی ہے۔ اس کی امی کہتی کہ بیٹی جان تم اتنی ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم اس بات کی ٹینشن مت لو، جو بھی بات ہے نا وہ ہو جائے گی۔ تو رمزہ کہتی ہے امی جان کب ہوگی، وہ ابھی تک انہوں نے کال نہیں اٹینڈ کی، کوئی آگے سے رسپونڈ نہیں دے رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے اور کیا مسئلے مسائل ادھر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے دوسری طرف اس کا سسر جو ہوتا ہے یعنی کہ شہری کا ابو جو ہوتا ہے نا وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ناشتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ پرانے رسم و رواجوں کو فوقیت دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی فوقیت یعنی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی بھی بات نہ کرے۔ شہری جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس چیز کے خلاف ہوتا ہے کہ ناشتہ ہم باہر جا کے کریں گے، یہ پرانے رسم و رواج جو ہے نا میرے بس کی بات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو علیزہ جو ہوتی ہے نا اس بات کا غصہ کرتی ہے کہ یار یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ اب نتاشا جو ہوتی ہے صبح صبح آفس جانے لگتی ہے، اس کا والد اس کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ ادھر شہری کے سسرال والے آ رہے ہیں، تم کدھر جا رہی ہو؟ کہتی بابا جان میں آفس جا رہی ہوں، آپ مجھے مت روکیں، میں نے ہلکا سا میٹ اپ کیا ہوا ہے ایک، تو وہ جیسے ہی میں کر لوں گی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے، ابھی فی الحال مجھے اس طرح کے ساتھ آپ مت روکیں، ٹھیک ہے۔ اس کا والد کہتا چلو جاؤ جدھر مرضی جا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے والد نے بھی کہنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب شہری جو ہوتا ہے نا وہ علیزہ کو سمجھاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ناشتہ کرنے کے لیے۔ علیزہ بیچاری چپ چاپ وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اب کیا کر سکتی ہوں، جو اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا، تو اس لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے۔ بس اب شہری کے گھر میں ان کی خالہ جان یعنی کہ ان کے مہمان آتے ہیں،
شہری کا ابو اس کو ویلکم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج اگر آپ نہ آتے تو میری تو آج جو ہے نا وہ بے عزتی جو تھی وہ پکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی بچے کر رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچارے چپ چاپ اب اور کوئی نہیں بات کرنا چاہتے، کیونکہ ان کے گھر مہمان آئے ہوتے ہیں اور وہ خالہ جان شہری کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی یہ سارا معاملہ جو ہے نا آ کر سنبھالیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو سارے گئے ہوتے ہیں باہر، کوئی گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں نا یہ سارے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچارے چپ چاپ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے انہیں نے کرنا ہوتا ہے، اور یہی لوگ وہ گھر آ کر جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اپنا شہری جو ہوتا ہے جلد سے جلد علیزے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور لے کر وہاں سے نکل پڑتا ہے، کیونکہ وہ ناشتے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور جا کر اس نے اب ناشتہ کرنا ہوتا ہے باہر، کیونکہ ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں انہوں نے ایک جگہ پہ کی ہوتی ہے میٹ اپ، تو وہاں جا کے وہ ناشتہ کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ اور حسن خلق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ شہری کوئی بھی دیر نہیں کرنا چاہتا، شہری فائنلی ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتا ہے، تو دوسری طرف اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کی بیوی یعنی کہ علیزے بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بھی اس سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شہری جو ہوتا ہے نا، پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی اسے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس سے بدلہ وغیرہ لینا چاہتا ہے اور وہ اسی لیے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ علیزہ جو ہوتی ہے وہ بھی بیچاری اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہی میرا شوہر ہے، اسی کے ساتھ میں جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اور بھی کر سکتے ہیں لوگ، یعنی کہ معاملات جو ہوتے ہیں اور بھی ہو ہی سکتے ہیں، اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جانا چاہتی ہے اور کوئی بات وہ آنا کرنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے۔ اب علیزہ جو ہوتی ہے اس کو کہتی شہری 2 منٹ رکو، تم رک نہیں سکتے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں بھی پیچھے پیچھے آ رہی۔ اب شہری کا والد جو ہوتا ہے نا وہ شہری کو کال کرتا ہے کہ گھر آ جاؤ، ٹھیک ہے، سارے مہمان جو ہے وہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہری اپنے والد کی کال نہیں اٹینڈ کر رہا ہوتا، کہتا ہے کہ اپنا میں جو کچھ بھی ہے نا ابھی آپ کی کال نہیں اٹینڈ کر سکتا، تو میں اس لیے ابھی کال نہیں اٹینڈ کر سکتا کیونکہ میں ناشتہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ، اگر میں نے کوئی اور معاملات ہو گئے تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ شہری کا والد اس کو بتاتا ہے کہ اگر یار تم نہ آتے تو بہت مسئلہ بن گیا تھا۔ شہری جو ہے وہ تو علیزہ کو لے کر باہر کھانے پہ نکل گیا، اسے ذرا سے بھی نہیں ہے کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کس طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے۔ تو پھر اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں نا ان کو بھی چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے اپنی پڑی ہے، وہ پتہ نہیں کدھر نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، اور تم نے میرے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ سارے معاملات دیکھ لے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا کوئی بات نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں، آپ ٹینشن مت لیں۔ ان کی گاڑی جو ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے ریسٹورنٹ کے بالکل قریب، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اب لگانی ہوتی ہے بریک، تو اسی لیے وہ اب جا کے وہاں پہ رکیں گے اور سارے معاملات جو ہے نا وہ دیکھیں گے، تو جو کچھ بھی ہوگا وہ وہاں پہ چلے گا، اور چلنے کے بعد ہی پھر سارے معاملات جو ہے نا وہ ہوں گے، کیونکہ ریسٹورنٹ میں بڑا اچھا اور خاصا ریسٹورنٹ ہوتا ہے، اور جہاں پہ جا کے وہ جو ہے نا یہ سارے معاملات دیکھیں گے۔ علیزہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور وہ جا کے اپنا معاملات جو ہے نا ان کو چلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں، تاکہ اسے بھی پتہ لگے کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ بھی وہاں پہ جا رہی ہوتی ہے اور جتنے بھی معاملات بنتے ہیں نا باقی وہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں بھی چلی جاتی ہوں ساتھ، اور اس کا یعنی کہ علیزہ کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں، اور اسے بھی پتہ چلے کہ میں کوئی معاملات جو ہے نا نہیں کرتی۔ اب وہ آرڈر ٹیکر آ جاتا ہے اور آرڈر دیتا ہے آ کر جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
मेन लड़का जो होता है ना गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है, पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है, तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी। तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है, मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ رمزہ جو ہوتی ہے وہ اداس ہوتی ہے اور چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی بہن سے علیزے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ یہی چاہتی ہے کہ علیزے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ٹھیک ہے، میری کال نہیں اٹینڈ کی، نہ میری بات سنی ہے، نہ میری بات کو امپورٹنس دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی اہمیت نہیں دی۔ رمزہ اس وجہ سے خاموش ہوتی ہے، علیزے چپ چاپ اپنے کمرے میں رمزہ کے پاس آتی ہے اور آ کر اس سے نا پیار بھری بات کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اسے منانا چاہتی ہے تاکہ اسے سرپرائز دے کہ میں اچانک اس کمرے میں داخل ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی علیزے جو ہوتی ہے کمرے میں داخل ہوتی ہے رمزہ اس کی طرف دیکھتی نہیں ہے، نہ ہی فوکس کرتی ہے اس کی طرف، تو علیزہ جو ہوتی ہے یہ بات سن کر، یہ لمحہ دیکھ کر جو ہوتی ہے نا چپ ہو جاتی، کہتی میں اس کمرے میں آئی ہوں لیکن تم نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا، وہ کہتی کہ میں کوئی رسپانس نہیں دوں گی تمہیں، تم جانو اور تمہارا کام جانے، تم جو کرتی پھرتی ہے وہی کرو، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں تمہیں رسپانس دیتی پھروں۔ وہ کہتی اتنی غصے میں کیوں ہوں میں نے بابا تمہیں کیا کہہ دیا؟ وہ کہتی بس ٹھیک ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، مجھے بار بار تنگ مت کرو اور نہ ہی میں اتنا زیادہ تنگ ہونا چاہتی ہوں تمہارے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، بہت جلدی ہے تم